اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کا احترام۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین سیکھو، علم دین کے لیے وقار اور سنجیدگی سیکھو، اور جس استاد نے تمہیں دین کا علم سکھایا ہے اس کے سامنے ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ ترمذی اور مشکات۔ لفظ استاد عربی میں بولے جانے والے لفظ معلم کا قائم مقام ہے۔ چونکہ استاد پہلے خود سیکھتا ہے، اس کے بعد یہ فریضہ انجام دیتا ہے، اس لیے اسے معلم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کثرت سے استعمال ہونے والے لفظ کو مدرس اور استاذ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی بھی استاد اور پروفیسر وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہر زبان، ہر مذہب میں تعلیم دینے اور سکھانے والے کی قدردانی کی جاتی ہے، مگر اسلام نے جو مرتبہ اور مقام استاد کو دیا ہے کسی اور مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے جہاں حقوق اللہ ادا کرنے کا حکم دیا وہاں حقوق العباد کی بھی سختی سے تلقین کی ہے، جس پہ سر فہرست والدین اور استاذہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ امت مسلمہ کے نبی اور رسول تو ہیں ہی، اور ساتھ ساتھ میں معلم بھی ہیں اور مربی بھی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کتنا اہم ہے، یہاں تک کہ کڑی سے کڑی ملانے سے یہ سلسلہ اور تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا مرتبہ مقام ایک معنی میں حقیقی والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ استاد کی عزت و احترام کرنے اور بعض اوقات انسان وہ مقام حاصل کرتا ہے جو شاہی خزانے لٹا کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری والدین اور معاشرے اور اساتذہ کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے، تو استاد والدین کی امیدوں کے مطابق بچے کی روحانی اور ذہنی اور جسمانی تربیت کرتے ہیں، انہیں علم اور ہنر سے آراستہ کر کے معاشرے کا فعال بناتے ہیں، ذمہ دار شہری بناتے ہیں۔ طلباء اور طالبات کے کردار کو سنوارنے کے لیے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کا کردار لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بچوں میں شر کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور خیر اور نیکی کے جذبات سامنے آتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ استاد کی عظمت کے متعلق فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت ابن وہب رحم اللہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے استاد امام مالک رحم اللہ کے ادب سے جو ملا، علم سے وہ کچھ نہیں مل سکا۔ اس میں شک نہیں کہ استاذ کی صحبت انسان کو بعمل عالم کے مرتبے پر فائز کر دیتی ہے، اور جس طرح کچھ لوگ اپنے پیشے سے پہچانے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے حرکات و سکنات سے، اسی طرح اچھا طالب علم اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کا استاد عکس کر رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحم اللہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے جس کی کسک دل میں باقی ہو؟ امام صاحب نے فرمایا، ہاں میری خواہش ہے کاش میرے استاد علی بن مدنی زندہ ہوتے اور میں جا کر ان کی صحبت اختیار کرتا۔ سبحان اللہ، ہمارے اکابرین اور جید علماء کرام کس قدر دل و جان سے اپنے استاد سے محبت کرتے تھے، جو دکھاوے، ریاکاری، غرض، مطلب سے پاک ہوتی تھی، اور استاذہ سے محبت ان کے علم و دوستی کا ثبوت تھا۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے استاد مالک بن رحم اللہ کے سامنے ورق بھی آہستہ آہستہ پلٹتا تھا، مبادا کہیں مخل نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح امام ربیع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد امام شافعی رحم اللہ کی آنکھوں کے سامنے ادب کی وجہ سے کبھی میں پانی بھی نہیں پیتا تھا، میں جرأت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں پانی پیوں۔ دراصل درس و تدریس، تعلیم و تربیت انسانیت کا ایک پاکیزہ عمل ہے، اسی لیے تمام طلباء پر لازم ہے کہ وہ اپنے استاذہ کرام کے درس اور تمام باتوں کو نہایت غور سے سنیں، ان پر عمل کریں
استاد کے سامنے ہمیشہ خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھیں. جہاں بھی استاد کا ذکر آئے تو ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیں اور ان کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کریں. استاد کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہے. اگر استاد کے ساتھ چل رہے ہو تو کبھی ان سے آگے نہ چلیں. استاد کو سلام کرنے میں پہل کریں. اگر استاد کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو انکار نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، بلکہ استاد کی خدمت کریں. اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھیں. طالب علم کے لیے عجز و انکساری اور تواضع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تواضع سے ہی رفعت و بلندی حاصل ہوتی ہے. اپنے استاد کے سامنے کسی قسم کی انانیت اور تکبر کا اظہار نہ کریں، بلکہ استاد کے سامنے ہر وقت عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں. شاگرد کو چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں مشغول کرنے والے تعلقات کو ختم کر دے. شاگرد پر لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح استاد کے سپرد کرے جس طرح مریض اپنے آپ کو طبیب کے حوالے کرتا ہے. استاد کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑ دے، کیونکہ استاد کی غلطی بھی شاگرد کے لیے اس کی رائے کے مقابلے میں مفید ہے. استاد کے سامنے ادب سے بیٹھیں. اس کے پاس بات کریں تو ہاتھ کے اشارے سے بات نہ کریں. استاد سے کثرت سے سوال نہ کریں، نہ جواب دینے میں اس کی مدد کریں. استاد کے راز کو فاش نہ کریں. استاد کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں، بلکہ اس کے لغزش کی جستجو نہ کریں. استاد کی لمبی صحبت سے اکتا نہ جائیں. استاد کے کام کے لیے لوگوں سے سبقت کریں. وہ ایک پھلدار درخت ہے. انتظار کرے کہ کب کوئی پھل آپ کی گود میں آ گرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں پیش کر کے سوچ رہی ہوں کہ کیا کوئی کوتاہی اپنے تک ہے، کوئی کوتاہی کہنے والوں تک ہے، پہنچانے والوں تک ہے، جو صحیح پہنچا نہیں رہی ہے. بالخصوص میں جس کے لیے دیکھا گیا ہے کہ وہ شاگرد نہیں رہے. اللہ کرے ہوں، لیکن وہ کم ہی نظر آتے ہیں کہ جو جو باتیں آج بتائی گئی ہیں ان پہ عمل ہو. رب کرے ہمارے جتنے بھی طالب علم ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، اللہ کرے اس باتوں سے مستفید ہوں اور اسی طرح بنے ہم جس طرح کہ یہ بتایا گیا ہے. ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اچھی باتیں اچھے طریقے سے باعمل ہو کے پہنچائیں. جب تک ہم باعمل نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے شاگرد بھی باعمل ہوں. اللہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.